اللہ تو بڑا کبیر ہے۔ اللہ کی رحمت سے ہم سب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، اللہ کی رحمت سے، عبادت سے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں عبادت کی وجہ سے جنت جاؤں گا، تو ایسا نہیں ہے ہرگز۔ اللہ کی رحمت سے ہر وقت اللہ سے دعا مانگتے رہیں، اللہ ہماری گناہوں کو بخش دے، اللہ ہم سب کو بخش دے، ہماری والدین کی مغفرت فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے، ہم سب کی مغفرت فرما دے، کل مومن مسلمات مسلمین مسلمات سب کی مغفرت فرما دے۔ ہر وقت یہ دل میں دعا کریں، نماز میں دعا کریں، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے استغفار کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری گناہوں کو بخش دیں گے، ہمیں مغفرت فرما دیں گے، ہم سب کو مغفرت فرما دیں گے، ہماری گناہوں کو بخش دیں گے۔ اللہ بڑا کبیر ہے، اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑا ہی رحیم ہے، بڑا ہی رحم دل ہے۔ ہم بڑے سنگ دل ہیں، ہم لوگ گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، پتہ نہیں کیا کیا گناہ کرتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے، ہمیں معاف فرما دیتا بار بار۔ تو آج سچے دل سے ہم سب مل کر نماز پڑھیں اور اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے آئندہ کی گناہ نہ کرنے کی یقین کے ساتھ وعدہ کریں کہ آئندہ اللہ ہم گناہ نہیں کریں گے۔ پھر بھی اگر غلطی سے کوئی گناہ ہو جائے تو بار بار اس کی معافی مانگے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیں گے۔ مگر میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں پھر ایک بار، میں بہت گناہ گار انسان ہوں، پر پھر بھی میں گزارش کرتا ہوں، ہم گناہ گار کو ضرور دعا میں یاد رکھیے گا، اور اس گناہ گار کے لیے مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا۔ پتہ نہیں زندگی میں ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں، جس کی معافی میں خود بھی اللہ سے مانگتا ہوں، اور آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب مل کر ہمارے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، ہم سب کو معاف فرما دے، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کی توفیق دے، نیک کام کرنے کی توفیق دے، ہمیں نماز کی پابند بنا دے، ہم سب کو پابند بنا دے نماز کی، ہم سب کو اللہ کے محبت کرنے والا بنا دے، اللہ سے محبت، اللہ سے محبت، نماز سے محبت، دین سے محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، کیونکہ نماز، پھر میں یہ کہوں گا آپ سے، نماز ایک بنیادی چیز ہے۔ نماز کی درستگی سے ہماری زندگی درست ہو جائے گی۔ اگر نماز صحیح نہیں پڑھیں گے تو ہماری زندگی بھی صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ یہی ہمارے صحیح، نماز ہی سے صحیح ڈائریکشن ملے گا۔ دیکھیں، اگر ہم نماز کو درست کریں گے تو ہمارے سارے معاملات کو اللہ درست فرما دے گا۔ خدا کے لیے جب وقت نماز ہو تو اس پہ ادا کریں، ہرگز دیر نہ کریں، نماز کو وقت پہ ادا کریں خدا کے لیے۔ کوئی بھی کام ہو چھوڑ کر پہلے نماز کو ادا کریں، اس کا حق ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب نماز کا وقت ہو تو بلا جھجک پہلے اس کو ادا کرو۔ دنیا کے سارے معاملات چلتے رہیں گے، پر نماز جان بوجھ کر قضا کرنا بہت گناہ کبیرہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، کوشش کریں نماز کو وقت پابندی کے ساتھ پڑھیں، اور یہ یقین کے ساتھ شاید یہ نماز میری زندگی کی آخری نماز ہو، تو دل لگا کے، خوف کے ساتھ، رحم کے آرزو کے ساتھ کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم بہت کمزور ہیں، گناہ گار ہیں،
تو اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیں گے۔ تو نماز پڑھتے وقت ایسی صورت تکبر کے ساتھ نہیں، بڑے عاجزی کے ساتھ کوشش کریں اللہ کے آگے روئیں۔ اگر دنیا میں ایک بچہ ہوتا ہے، اگر اسے کوئی چیز چاہیے ہوتی تو وہ ضد کرتا ہے، فطرت میں ہے نا، بچہ روتا ہے، اگر نہ روئے تو والدین اسے نہیں دیں گے، تو بچہ اسے رو کر اب حاصل کرتا ہے۔ تو اللہ کے آگے ہم سب تو بچے ہیں۔ بھلا دنیا میں آپ کی کیا حیثیت ہو، کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی طاقتور ہے، پر ہے تو اللہ کے آگے بچہ ہے۔ تو ہمیں بھی نماز میں کم از کم اگر رونا نہ آئے تو رونے کی صورت بنا کے اللہ سے مانگے، اللہ کو راضی کرے، اللہ سے مانگ لے۔ بس یہ دل میں خیال ہو کہ اللہ سے آج میں نے معافی مانگنی ہے، اللہ سے آج ہم نے سارے گناہوں کی مغفرت مانگنا ہے، اور انشاءاللہ اللہ مغفرت فرما دیں گے، اللہ رحم فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے خوب مانگے، نماز کو وقت پہ ادا کرے میرے بھائی، خدا کے لیے فضول کاموں سے پرہیز کریں۔ پتہ نہیں ہم سب لوگ کہاں وقت گزارتے ہیں فضول کاموں پہ، پتہ نہیں۔ اگر دیکھیں تو زندگی میں ہر انسان اپنے زندگی کا 30% سو کر گزارتا ہے، اور باقی وقت یا ٹی وی دیکھ کر۔ تو اچھے کام کریں، خدا کے لیے نماز پڑھیں۔ میں آپ سے کیا کہوں، میں خود گناہ گار ہوں۔ خدا کے لیے آپ سب پابند کریں نماز کی، اور ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھیں۔ اللہ سے معافی مانگیں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنے دوست عزیز و اقارب کے لیے۔ تو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی جناب۔ سب کے لیے مانگے، اپنے لیے، سب کے لیے، غیروں کے لیے۔ جتنے مسلمان بھائی بہن، ماں باپ، عزیز و اقارب، دوست احباب، بیوی، شوہر، سب کے لیے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ ہم سب کو ہر نماز میں تو دعا پڑھتے رہیں جناب، تو اللہ تعالیٰ اللہ تمہاری ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، ہماری دعاؤں کو سنے گا۔ تو کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق دے، اسے وقت پہ صحیح طور پہ ادا کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے دل میں یہ بات اللہ ڈال دے، اللہ یہ نماز جو میں آج پڑھ رہا ہوں شاید میری آخری نماز ثابت ہو۔ تو خوب دل لگا کر، جم کر اللہ کو دیکھتے ہوئے، یقین کے ساتھ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو صحیح طرح ادا کرے نماز کو، تو اللہ تعالیٰ ہماری نماز کو معاف فرما دے گا، ہماری نماز کو قبول کریں اللہ تعالیٰ۔ فرض، کم سے کم فرض نماز ہم پر اللہ نے فرض کی ہے 5 وقت کی نماز، جس میں صبح کی نماز بہت ہی اہم۔ کوشش کریں اگر وقت ہے تو جائیں مسجد کو، باجماعت ادا کریں۔ بہت صبح جب آپ کوئی شخص نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق پہ برکت ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ تنگی دور فرما دیتے ہیں۔ تو فجر کی نماز کو آج سے اللہ سے دعا کریں
عہد کریں کہ اللہ ہر حال میں صبح اٹھوں گا اور نماز ادا کروں گا، تو اللہ تعالیٰ ہمارے رزق کی تنگی کو دور فرما دیں گے۔ تو فجر میں 2 سنت مؤکدہ اور 2 فرض نماز، ٹوٹل 4 نمازیں بڑی آسانی کے ساتھ ہر انسان وقت پہ سکون سے ادا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوپہر کی نماز جسے نماز ظہر کہتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے 4 نماز فرض، 4 سنت مؤکدہ، 2 سنت مؤکدہ، 2 نفل، تو ٹوٹل 12 رکعت کی نماز ہے، تو اسے ادا کریں۔ اس کے بعد شام کی نماز یعنی نماز عصر، بہت اہم نماز ہے۔ نماز تو ساری اہم ہے پر وقت پہ پڑھنا، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو جائیں مسجد کو، کوشش کریں کہ باجماعت نماز ادا کریں۔ عصر کی 8 رکعت نمازیں، 4 ہم پہ فرض ہے، 4 سنت ہے۔ اس کے بعد شام کی نماز یعنی نماز مغرب، 7 رکعت نماز مغرب، جس میں اللہ تعالیٰ نے 3 فرض نماز ہیں، 2 سنت اور 2 نفل۔ اس کے بعد رات کی نماز یعنی عشاء کی 4 نمازیں ہم پر فرض ہیں، 4 سنت، 2 سنت، 2 نفل، 3 وتر، 2 نفل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا توفیق دے، کیونکہ نماز سے ہی ہماری زندگی میں درستگی آئے گی۔ اگر نماز کو ہم پابندی کے ساتھ پڑھیں گے، یقین کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو درست فرما دیں گے۔ زندگی کی جو خوبصورتی ہے وہ نماز سے ہی آئے گی جناب۔ ہم نماز کو دل لگا کے پڑھیں گے، یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کو بھی دے گا، آخرت بھی دے گا، قبر بھی دے گا، حشر بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت انعام جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یہ زندگی تو بہت مختصر سی ہے جناب، اگر 100 سال بھی اس دنیا میں جئیں تو کیا کچھ نہیں ہے، وہ قبر کی تو چند لمحوں کے برابر ہے۔ آنے والی زندگی بہت نہ ختم ہونے والی سلسلہ ہے، تو جہاں ہم نے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر کامیاب ہو کر لوٹو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض جنت، ورنہ نعوذ باللہ جہنم ایک بہت بری جگہ کا نام ہے جناب۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ ہم سب کو ہر وقت اٹھتے جاگتے صبح اللہ جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ بہت ہی خطرناک ترین جگہ ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جگہ عطا فرمائے، اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں جنت میں داخل فرمانا، اللہ ہمیں جنت نصیب فرمانا، ہم سب کی مغفرت فرما دے، جہنم سے ہمیں محفوظ فرما۔ ہر وقت جنت کے لیے دعا کریں، پتہ نہیں زندگی میں موت ملے نہ ملے، تو اللہ سے دعا کرتے رہیں جناب، ہمارے لیے بھی دعا کریں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے نہ دے۔ تو مجھ گنہگار کے لیے اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں جی۔